وجہ تخلیق کائنات فخر موجودات حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ معزز حضرات کرام، یہ اللہ رب العزت کا کروڑہا احسان کہ اس نے ہم تمام کو ایسی امت میں پیدا فرمایا جس امت کے نبی مرسل امام الانبیاء تاجدار المرسلین خاتم النبیین والمرسلین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ معزز حاضرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ایمان جیسی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا۔ یقیناً رب تبارک و تعالیٰ کی یہ عظیم عطا ہے، یہ اس کا انعام ہے کہ ہم تمام کو ایمان والوں میں سے کیا، اور جس طرح ہر چیز کے ختم ہونے کا ایک ڈر ہوتا ہے، ہم یا کسی چیز کے کھونے کا جس طرح ڈر لگا رہتا ہے، اسی طرح ایمان والوں کو بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے ایمان جو ہم کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا، ہدایت ملی، یقیناً یہ بھی ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں سے چلا جاتا، اسی لیے کہ یہ سب پر واضح ہے کہ ایمان سے ہٹانے کے لیے شیطان بندے کی ساری زندگی کوشش کرتا رہتا ہے تاکہ وہ اس کے ایمان سے اسے ہٹا دے اور اسے اس یقین سے، اس مقام سے اسے برطرف کر دے جس مقام کو ایمان والے اس رتبے کو اللہ نے جو اس کو عطا فرمایا اس سے اس کو ہٹا دیا جائے۔ شیطان اسی فکر میں لگا رہتا ہے، ہر لمحہ وہ کوشش میں لگا رہتا ہے تاکہ ایمان والے بندوں کو ایمان سے ہٹا دیا جائے، اور وہ بہانے تلاش کرتا ہے۔ بالآخر ان میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں جو ایمان کی دولت سے محروم ہو کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل آخرت میں دوزخ سے نجات کا پروانہ انہی لوگوں کو ملے گا جو ایمان کے ساتھ زندگی بسر کیے اور ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے گئے، ان کو اللہ کا فضل ملنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی منتخب فرمائے گا جو ان کے لیے دوزخ سے نکلنے کا، نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو معزز حاضرین کرام، ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ ان لفظوں کے ساتھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان، اس کا کرم اور اس کی عطا کہ اس نے ہم تمام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ یقیناً اس امت میں پیدا ہونا یہ عام بات نہیں، یہ بڑے فضل کی بات ہے، یہ رب تعالیٰ کے کرم کی بات ہے کہ اس نے ہم تمام کو اس امت میں پیدا فرمایا، اور جو اس امت میں پیدا ہو گیا یقین ہے کہ پروردگار تعالیٰ اس کی کوتاہیوں اور غلطیوں کے باوجود اس کے یقین اور اس کے عمل کی برکت سے جو محض خدا و رسول کی رضا کے لیے اس نے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اسے بخش دے گا، اسے درگزر فرما دے گا، اس لیے کہ رب تعالی جہاں نیکیوں کے انبار جن کے پاس ہے انہیں تو معاف فرمائے گا، ان لوگوں کو جو گناہوں میں زندگی بسر کیے لیکن ایمان کی دولت کو سنبھال کے رکھا، ایمان کی حفاظت کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کرتے رہے، اپنے ہونے والے گناہوں پر نادم رہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، تو پھر وہ وقت آئے گا
قیامت کے دن کہ رب تعالیٰ ان کو ان کی اس اداؤں پر کہ وہ گناہوں پر شرمندہ ہے، اپنے گناہوں پر توبہ کیے ہوئے ہیں، اپنے گناہوں پر نادم ہے اور رب تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں، خدا تعالیٰ کے ایک ہونے پر، خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو عظمت اور فضیلت کے ساتھ مانتے ہیں، پروردگار تعالیٰ قیامت میں پھر وہ وقت آئے گا جب ان کی باری آئے گی تو پھر ان کو ان کے حصے کا عذاب جو دیا گیا تھا اس میں تخفیف فرما کر دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو پتہ چلا کہ عمل تو ضروری ہے، عمل کے بغیر راحت کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن عمل کے ساتھ جس چیز کا ہونا ضروری ہے اس چیز کا نام یا ایمان و یقین ہے، ایمان کا ہونا ضروری ہے، اللہ اس کے رسول پر کامل ایمان ہونا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے آنے والے فتنوں کا جو مسلمانوں کے سامنے، ایمان والوں کے سامنے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر، مسلمانوں جیسی شکل و صورت بنا کر، مسلمانوں جیسے نام رکھ کر آئیں گے اور انہیں دھوکہ دیں گے، ایمان سے ہٹائیں گے۔ رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے بتا دیا کہ تمہارے سامنے جو نبی آئے ہیں جس کا ذکر اللہ نے اس طرح فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے اور یہ اللہ کے رسول ہیں۔ رب تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ خاتم النبیین ہے، کہ اب یہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے کیا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، آخری نبی ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بھی فرما دیا کہ ہم نے اس دین اسلام کو، جو کہ دین اسلام ہے، اب ہوتا یہ تھا کہ ہر دور میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے، ان کے جو بھی نبی آتے اور جب وہ وصال کر جاتے تو ان کی جگہ دوسرے نبی ان کے جانشین منتخب ہو جاتے، یعنی نبوت کا سلسلے کا عالم یہ تھا کہ جب کوئی نبی وصال کر جاتے تو پھر ان کے بعد دوسرے نبی جانشین منتخب ہوتے، یعنی جو جانشین منتخب ہوتا وہ نبی بنا دیا جاتا۔ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی، آخری نبی ہوں پر، اور فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور فرمایا لیکن میرے بعد خلفاء ہوں گے، فرمایا، اور فرمایا کثرت سے۔ چنانچہ اس بارے میں آیت کریمہ دیکھیں آپ، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت میں جو اللہ رب العزت نے فرما دیا، واضح اعلان فرما دیا۔ اب یہ جو مسلمانوں کا حلیہ بنا کر آتے ہیں، لبادہ اوڑھ کر آتے ہیں، مسلمانوں جیسے نام رکھ کر آتے ہیں، اور آج کے دور میں جنہیں یہ لوگ اپنے آپ کو ہمارے دوسرے غیر مسلم بھائیوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں مسلمانوں کی طرح، اور اپنے آپ کو احمدیہ مسلم کہتے یا احمدی مسلم کہتے اپنے آپ کو۔ اور یہ فتنہ آج نہیں، برسوں پہلے فتنہ اٹھا، اور ہر دور میں اس فتنے کی مخالفت علماء کرام، محدثین، مجددین نے کرتے رہے، اور اس دور میں بھی یہ فتنہ زور پکڑ رہا۔ اب اس دور میں ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے ماتحت لوگوں کو، اپنے اہل ویال کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست و احباب کو اس فتنے سے آگاہ کیا جائے،
ہم آج جہاں روزی روٹی کی فکر کرتے ہیں، ہم آج جہاں گھر بار کی فکر کرتے ہیں، کاروبار کی فکر کرتے ہیں، اولین فکر تو ہماری یہ ہو کہ ہمارا اور ہمارے اہل و عیال کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، ہمارا اور ہمارے اہل و عیال کی زندگی کے شب و روز جو بسر ہو رہے ہیں وہ ایمان کی حالت پر ہو، ہم سے کوئی کفر صادر نہ ہو، ہم سے کوئی ایسا غلط کام نہ ہو جائے جو اللہ اس کے رسول سے ہمیں دور کر دینے والا ہو جائے۔ اور یہ لوگ آج ہمارے درمیان گل مل گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو پہچانا، ابھی یہ بھی کام ہوا الحمدللہ۔ بستیوں سے جب ان کی نشاندہی ہو گئی تو انہیں یہاں سے نکالا بھی گیا، ہمارے قریب کے ایسے واقعات موجود ہیں۔ بہرحال آج ضرورت ہے کہ ہم ان کی مخالفت کریں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، یہ اسلام سے باہر ہو چکے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرما دیا کہ میرے بعد 30 دجال کذاب آئیں گے فرمایا، اور ہر ایک ان میں سے نبوت کا رسول رسالت کا دعویٰ کرے گا فرمایا۔ اور حضور پاک علیہ السلام کے دنیا سے رحلت کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے آتے رہے، اور آج بھی وہ دور ہے کہ جس دور میں اس طرح کے دعوے ہو رہے ہیں۔ اب ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرے، انہیں حضور کی محبت کی تعلیم دی جائے، انہیں حضور کی عظمت و شان کی باتیں بتائی جائے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے۔ معزز حاضرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح کسی ایک شخص نے ایک حسین عمارت بنائی ہے اور تمام عمارت تعمیر ہو چکی، لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس میں باقی تھی، اور جتنے دیکھنے والے ہوتے اس کی تعریف کرتے کہ اچھی عمارت ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر ایک اینٹ کی کمی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک اینٹ کی جگہ کوئی اور نہیں، اس کی مثال میری جیسی ہے، یعنی میں ہی وہ ایک آخری اینٹ ہوں۔ تو گویا کہ جس طرح اس عمارت میں ایک اینٹ کی کمی تھی، اس کی خوبصورتی میں کمی لا رہا تھا، لوگ اس طرف نشاندہی کر رہے تھے، تو گویا حضور کے آنے کے بعد اب کسی طرح نبوت رسالت کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی نبی و رسول کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے، آپ کو ساری انسانیت کی طرف، سارے مخلوق کی طرف اللہ نے آپ کو نبی و رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب کسی طرح سے ذلی یا کسی اور طریقے سے نبی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس دین کے باتوں کو آگے تبلیغ کیا جائے۔ سرکار نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا، چونکہ دوسری امتوں میں نبی کے وصال کے بعد دوسرے نبی جانشین ہو جایا کرتے تھے، لیکن میرے بعد فرمایا کہ خلفاء ہوں گے اور بہت کثرت سے ہوں گے فرمایا۔ تو پتہ چلا جو کام انبیاء کرام کے وصال کے بعد ان کے جانشین نبی ہوتے اور وہ آگے بڑھایا کرتے، اسی طرح میری امت میں دین کی تبلیغ اور دین میں اچھی باتوں کی تعلیم، لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلانے کی جو باتیں ہیں، اس کام کو سر انجام دینے والے حضور نے فرما دیا میرے خلفاء ہوں گے فرمایا۔ اور ایک جگہ فرما دیا کہ انبیاء کے جو وارث سے فرمایا وہ علماء کرام نے فرمایا۔ معزز حاضرین کرام، ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں، ہر اس چیز سے، ہر ان باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے جو ہمارے ایمان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ معزز حاضرین کرام، حضور پاک علیہ السلام ہمارے اور آپ کے پیارے نبی سرکار مدینہ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی و رسول ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی و رسول آنے والے نہیں۔ معزز حاضرین کرام، سرکار دو عالم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف نبی و رسول بنایا بلکہ خاتم النبیین کا مقام بھی آپ کو عطا فرمایا، آپ کو سردار الانبیاء کا مقام عطا فرمایا، سید المرسلین کا عظیم مرتبہ آپ کو عطا فرمایا،
اور قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے آقا کو اللہ تبارک و تعالی مقام محمود پر فائز فرمائے گا. وہ مقام صرف میرے اور آپ کے آقا کے لیے ہے جس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فائز ہوں گے. اللہ نے اس کا وعدہ فرمایا. معزز حاضرین کرام، 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں میں سے جن کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا وہ میرے اور آپ کے نبی کی ذات ہے. معزز حاضرین کرام، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت الفت کی جائے، آپ کی سیرت کو پڑھا جائے اور آپ کی مقام و عظمت کو، رتبے کو اپنے اہل و عیال کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ وہ آج جو فتنے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کی جا رہی ہیں، سد باب تو یہیں سے شروع ہوتا ہے. اور جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا غلام احمد قادیانی، مقام قادیان کا تھا، لہذا اس نے سب سے پہلے تو جو دعویٰ کیا وہ پہلے مجددیت کا کیا، اپنے آپ کو مجدد کہلوانے لگا، اپنے آپ کو محدث کہلوانے لگا. پھر اس کے بعد جب کہتے کہتے آخر میں کہنے لگا کہ میں مثل عیسیٰ ہوں کہنے لگا. اور حالیہ دنوں میں پاگل جو ہے، دیوانے ایسے کچھ آئے بھی تھے، لیکن اس معاملے کو اسی وقت جو ہے ہمارے بھائیوں نے الحمدللہ ختم کر دیا. ایسے نادان دیوانے مجنون پاگل آتے رہتے، لیکن اس ملعون نے، اس ابلیس نے جو کام کیا، اس نے یہاں تک کہ کتابیں بھی لکھ دی اور ان میں اپنی باتیں، اپنے من گھڑت باتوں کو اس میں شامل کیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے نبوت کے جھوٹے دعوے کرے، جتنے دجال و ابلیس آئے اس زمن میں، سارے کے ساروں نے جو کام کیا ان کا اسی وقت کام ختم ہو گیا. لیکن اس معاملے کو، اس پر بھی علماء کرام نے کافی حد تک کوششیں کی اور اس فتنے کو روکا، سد باب کیا، یہاں تک کہ اس سمت میں بانی جامع نظامیہ امام انور اللہ فاروق علیہ رحمت رضوان نے بھی، آپ نے اس کی ازالت الاوہام کا جواب، آپ نے افادت الافہام کے ذریعے 2 جلدیں ضخیم کتاب ہے، آپ نے اس کے ذریعے سے اس فتنے کا جواب دیا. پھر اس کے علاوہ آپ نے انوار الحق نامی کتاب کے ذریعے بھی حضور کے خاتم النبیین ہونے کی شان و عظمت کو بیان فرمایا اور اس دجال کذاب کے جھوٹ کو لوگوں کے سامنے پیش فرمایا. اور انہی کتابوں میں آپ نے ایک فہرست بھی جو ہے تحریر فرمائی، جس میں اس دجال نے جو جملے کہے، جو کفریہ الفاظ کہے، ان کو آپ نے ایک طرف جمع فرمایا. یعنی وہ الفاظ کہے کہ یعنی چونکہ انسان اگر نبوت اور رسالت کا انکار کرتا ہے تو وہ اس دائرہ اسلام کے باہر ہو جاتا. یہ تو بات، انکار کرنے والا، حضور کی رسالت کو، نبوت کو نہیں ماننے والا اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. اسی طرح اب اگر کوئی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے، حضور کی آمد کے بعد خود کو نبی کہلوانے لگے، خود کو نعوذ باللہ رسول کہلوانے لگے، تو یقیناً وہ نہ صرف اگر کلمہ گو تھا تو اسلام سے باہر ہوگا، بلکہ وہ دجال کذاب جیسے جہنمی مقام و رتبے میں اس کا شمار ہو جائے. تو بہرحال معزز حاضرین کرام، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد ہونے والی ہے. قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، لیکن یہ بات علماء اعلام نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ اب حضرت عیسیٰ کی جو آمد ہونے والی ہے یہ نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ سرکار کے امتی ہونے کی حیثیت سے آمد ہونے والی ہے. یعنی آپ کا آنا دنیا میں نبی کی طرح نہیں ہوگا، حضور کے امتی کی طرح ہوگا. آپ کا آنا، آپ کی حیثیت، آپ کا مقام اس امت میں امتی کی حیثیت سے ہوگا، حضور کے امتی آپ کہلوائیں گے فرمایا گیا. اور اسی طرح اس واقعے کو دیکھیے آپ کہ جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنی مجلس میں جلوہ فروز ہیں اور ایسے موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے توریت کا نسخہ پیش کرتے ہیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر کے اس عمل کی وجہ سے آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ کے چہرے پر جلال آنے لگا
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدستور وہی عمل کر رہے ہیں. عرض کریں یا رسول اللہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا نسخہ ہے توریت کا. اور سرکار کے چہرے پر جلال کا ظہور ہو رہا ہے, چہرہ متغیر ہو گیا. کس کا؟ نبیوں کے امام, رسولوں کے تاجدار, میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور یہ بھی بات یاد رکھو کہ جن کے عظمت و شان و رتبے کا عالم یہ ہے کہ پروردگار نے ان کی مرضی کی خاطر قبلے کو تبدیل فرما دیا. فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء, کہ محبوب ہم آپ کے چہرے کو اٹھتا ہوا آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ اپنا چہرہ اس سمت پھیر لیجئے جہاں آپ قبلہ آپ چاہتے ہیں. معزز حاضرین اکرام, جن کے حکم سے درخت چلتے ہوئے آئے, جن کے اشارے پر جانور ٹھیک ہو گئے, جن کے وعدے پر, جن کے چہرے مبارک کو دیکھ کر کافروں نے, کنکریوں نے کلمہ پڑھا. حاضرین کرام, وہ میرے اور آپ کے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ متغیر ہو رہا ہے. اور ایسے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو روکا, کہا کہ تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھتے کہ حضور کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے. حضرت عمر نے جیسے ہی حضور کا چہرہ دیکھا, یہاں پر غور سے سنیں آپ, کیا ہوا؟ جیسے حضرت عمر نے ہمارے اور آپ کے نبی کا چہرہ دیکھا تو کیا کرنے لگے؟ کہنے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے. یعنی حضور کے چہرے پر جو جلال کا ظہور ہو رہا تھا وہ دیکھ کر خوف سے حضرت عمر کہنے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے. یہ چہرہ دیکھا تو اندازہ ہوگا کہ یقیناً حضور کو ڈانٹ دیں گے, حضور جو ہے جلال جہاں آ رہا حضور کا ظاہر ہو جائے گا لفظوں میں. چنانچہ جیسے ہی آپ نے کہا اس کے بعد سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے درمیان موسیٰ علیہ السلام آ جاتے اور تم ان کی پیروی کرنے لگتے, کیا فرما رہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کہ تمہارے درمیان اگر موسیٰ آ جاتے تو تم موسیٰ کی پیروی کرنے لگتے, لیکن یہ بھی دیکھو کہ اگر موسیٰ آتے تم ان کی پیروی کرتے, لیکن میں موجود ہوتا تو موسیٰ میری پیروی کرنے لگ جاتے. یہ فرما رہے ہیں یعنی تم موسیٰ کی عظمت کو دیکھ کر موسیٰ کی پیروی کرتے, لیکن موسیٰ کو پتا ہے محمد مصطفیٰ کیا ہے, چنانچہ فرمایا کہ وہ میری پیروی کرنے لگ جاتے. تو پتا چلا کہ حضور کی شان اور عظمت کا یہ عالم ہے کہ حضور کی نبوت کے دوران کوئی نبی تو آئے نہیں, لیکن آ جاتے ہیں تو سوائے حضور کی اتباع کے کوئی اور چارہ نہیں ہوتا. اب یہ حضرت عمر سے ہونے والا عمل کیوں ہوا؟ سوچنے کی بات ہے. حضرت عمر کون ہے؟ جلیل القدر صحابی ہے, خلیفہ دوم ہے, خلیفہ راشد ہے, حضور کے بڑے پیارے جلیل القدر صحابی ہیں, لیکن ان سے عمل کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمل چونکہ اللہ کی جانب سے ہے, اور ہر ان اللہ والوں سے جب کوئی بات صادر ہوتی ہے تو اس میں دوسروں کے لیے نصیحت ہوتی ہے. چنانچہ حضرت عمر نے یہ جو توریت کی کتاب کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے تھے, اب یہ لائے تو بات پتا چلی کہ حضور نے یہ بات کو اظہار فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی ہوتے تو میری اتباع کرنی پڑتی. تو پھر یہ روایت کہاں سے ملتی؟ تو یہ روایت کا, ان باتوں کا سامنے آنا اس وجہ سے تھا تاکہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو پتا چل جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے. حاضرین کرام, تو ضرورت ہے کہ ہم ایمان کی حفاظت کریں. اللہ نے یقیناً ہم کو مسلمان پیدا فرمایا ہے, ایمان کی عظیم دولت عطا فرمائی ہے, لیکن کامیابی اس چیز میں مضمر ہے, اس میں چھپی ہوئی ہے کہ ہم ساری زندگی مرتے دم تک ایمان پر قائم رہے اور مرتے مرتے بھی ایمان کی حالت ہی دنیا سے جائے. اصل کامیابی یہ ہے, اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول پر کامل ایمان رکھتے, اللہ پر ایمان ایسا ہو کہ ہر نفع و نقصان جو ہمیں پہنچتا ہے اللہ کی جانب سے یقین اس بات پر ہو, نہ کہ ہمارا ذہن یہ ہو کہ فلاں کی وجہ سے ہو گیا, فلاں کی وجہ سے ہو گیا. یقیناً دوسرے اچھا ہونا یا برا ہونا ذریعہ ہے, اسباب ہے, وسیلہ,
لیکن اصل ذات رب تعالیٰ کی ہے، اس پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ سرکار کی رسالت پر ایسا یقین اور ایسی محبت ہو آقا سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کی باتیں ہمارے منہ سے نکلے، نہ کہ ہمارے منہ سے حضور کی گستاخیوں والی بو آئے، ایسے الفاظ نکلے کہ جو غیروں کے منہ سے آج نکل رہی ہے، جو حضور کی عظمت کے خلاف بولتے ہیں، بلکہ ہم مسلمان ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو پھر ہماری زبانوں سے حضور کی شان و عظمت کی باتیں آئے۔ حاضرین کرام، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کی باتیں عام کی جائے۔ رہی بات جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نے جہاں اپنی انکساری کو پیش فرمایا، عاجزی کے طور پر جہاں حضور نے فرمایا، یہ الگ چیز ہے، لیکن یہ بھی تو مقام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شان و رتبے کے ہیں، واقعات موجود ہے، احادیث کریمہ موجود ہے۔ بہرحال معزز حاضرین کرام، تو ضرورت ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت الفت کی جائے۔ اور محبت کیسے بڑھے گی؟ محبت بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ درود پاک کی کثرت کی جائے، ہمتن درود شریف میں مشغول ہو جائے۔ جب درود پڑھتے ہیں تو حضور سے محبت بڑھتی ہے۔ حاضرین کرام، جب درود پڑھتے ہیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو رشتہ ہے غلامی کا، وہ رشتہ غلامی مضبوط ہوتا ہے۔ اور ہم آج کا وہ دور ہے جہاں درود بھی پڑھتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، سلام پڑھتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ معزز حاضرین کرام، اپنے نبی سے رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ وہ رشتہ ہے، وہ تعلق ہے جو ہمیں خدا سے جوڑتا ہے۔ معزز حاضرین کرام، صحابہ کرام کی آپ زندگی دیکھیں، تابعین تبع تابعین کی زندگی دیکھیں، آپ ان کا ہر حال یہی تھا معاملہ کہ وہ اللہ کے رسول میرے اور آپ کے آقا سے محبت کرتے تھے۔ معزز حاضرین کرام، صحابہ کرام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف آپ کی مجلس میں جایا نہیں کرتے، آپ مسجد نبوی ہی میں آپ کی خدمت میں نہیں رہتے، بلکہ آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ حضور کو تلاش کرتے کرتے مدینے کی گلیوں میں بھی آپ کو ڈھونڈتے پھرا کرتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ تم حضور کا پتہ کیسے لگا لیتے کہ حضور اس جگہ گئے ہیں، اس جگہ گئے ہیں؟ تو صحابہ نے ہی تو کہا کہ ہم حضور کو اس طریقے سے حضور کا پتہ لگا لیتے کہ حضور اس طرف گئے ہیں، اس طرف گئے ہیں۔ مدینے کی گلیوں سے ہم تلاش کرتے ہوئے گزرتے اور حضور کے پسینے مبارک کی خوشبو جو آتی اس سے پہچان لیتے حضور اس مقام سے اس طرف گئے۔ کہ صحابہ تو تھے نا۔ تو معزز حاضرین کرام، پھر یہ بھی تو صحابہ کرام ہیں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں راتوں پہر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہتے، دن میں حضور کی خدمت میں رہتے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے تڑپتے تھے۔ صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہمارا حال یہ تھا کہ ہم کوئی وقت ہمارا ایسا گزرتا جس میں ہم حضور کا دیدار نہیں کرتے تو ہمارے دل و دماغ، ہمارا جسم ناقص ہو جاتا، ہم کمزور ہو جاتے۔ جب حضور کا دیدار کر لیتے، حضور کی خدمت میں پہنچ جاتے تو ہمیں قوت و طاقت مل جاتی، دلوں کو سکون و تسکین مل جایا کرتی۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ پھر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو جنگوں میں حضور کے ساتھ رہے۔ یہاں تک کہ آپ یہ بھی ذرا سنتے چلے، میں بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں، اور یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا نا، ایک مرتبہ ہوا یہ کہ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اور ایسے موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہزاروں کا لشکر لے کر جا رہے ہیں، تشریف لے جا، تو ایسے موقع پر آپ نے اپنے پیچھے حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دی، اور ان کو کہا کہ آپ یہاں رہیں گے، اور یا جتنے ایمان والے ہیں، جس میں وہ صحابہ کرام جو جنگ میں شرکت نہیں کر سکتے تھے کئی وجوہات کی وجہ سے، کچھ لوگ وہ تھے اور کچھ ایسے تھے منافقین تھے جو جنگ میں نہیں جاتے تھے، بہانے بازیاں کر کر رک جاتے تھے۔ جنگ میں جانا یہ عام بات نہیں ہے، تو بہرحال خوف میں رہتے، لہٰذا منافقین تھے، وہ بھی آنے سے رک گئے۔ اب اس کے بعد اہل اسلام کی مبارک خواتین تھی، حضور کے ازواج مطہرات، حضور کے خانوادہ اور دیگر صحابیات موجود تھی، لہٰذا ان کی حفاظت کے لیے کوئی تو یہاں رہے، اس لیے کہ وہاں جا رہے پھر یہاں کی حفاظت کا معاملہ کیسے ہو۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور جا کے آنے میں کافی وقت لگتا تھا، تو حضور نے حضرت مولا علی کو فرمایا کہ اے علی، تم یہاں رہو مدینے میں، اور یہاں تم ان تمام کا خیال رکھنا، تم یہاں امیر و حاکم ہو، کہا، یہ الفاظ حدیث کے۔ اس کے بعد آپ آگے تشریف لے۔
جب جانے لگے تو حضرت علی نے کہا، چونکہ حضرت مولا علی کا ثانی کوئی نہیں ہے میدان جنگ میں، حضرت علی کا کوئی ثانی نہیں ہے میدان جنگ میں، اور سورہ والعادیات کی تفاسیر میں مفسرین نے فرمایا جس گھوڑے کی ٹاپ کی آواز آتی ہے جو گرد لے کر اڑتا ہے، اور جس کے گھوڑے کا ذکر فرمایا وہ علی کی ذات ہے، فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ جو نازل فرمایا اس میں جس کے گھوڑے کا ذکر ہے وہ علی المرتضیٰ کے گھوڑے کا ذکر فرمایا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ میدان جنگ کے لیے جب صف بندی ہوتی، سرکار صف بندی فرماتے تو، اور حضور سرکار رحمت للعالمین ہے، تو حضور تو جنگ کبھی کافر کو صرف ضرب لگاتے، میرا اور آپ کیا کرتے ہیں، ہمارے نبی کیا ہے یہ ہم کو ہی پتا نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھے حضور جنگ میں کتنوں کو قتل کیے تو جواب ہے نہیں، سنیے حضور کسی کو قتل نہیں فرمائے میرے آقا، کس لیے؟ جواب رحمت للعالمین ہے میرے اور آپ کے آقا، اللہ نے رحمت للعالمین آپ کو بنائے۔ تو حضور کیا کرتے، جتنے کافر آتے صرف ضرب لگاتے، اور داندان مبارک جو شہید ہوئے اس وجہ سے ہوئے کہ آپ چاہتے تو حملہ فرما دیتے، آپ کی نگاہیں کافی ہے، جلال کے لیے ہو جمال مصطفیٰ ہو، لیکن حضور نے ایک موقع پر کنکریاں بھی اٹھائی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، سورہ انفال میں اللہ نے ذکر فرما دیا۔ تو بہرحال اس موقع پر آپ چاہتے تو تلوار تھی، لیکن آپ نے کنکریوں سے آپ کا معجزہ ظاہر ہوا، تو بہرحال معجزہ ضرب لگا دیتے، وہ زخمی ہو کر سامنے سے چلا جاتا۔ اب یہاں پر جو مجاہد کا، جس مجاہد اسلام کا ذکر ہے، بلکہ مجاہد اعظم کہا جائے مولا علی، تو ان کا ذکر ہے جن کے گھوڑوں کی ٹاپ، جن کے گھوڑے کی رفتار، جن کے گھوڑے کی چال کا ذکر اللہ نے سورہ والعادیات میں ذکر فرمایا۔ تو بہرحال تو حضرت مولا علی کا عالم یہ تھا کہ کئی کافروں کو آپ نے جہنم واصل فرمائے، سب سے زیادہ ان کو قتل کرنے والے آپ۔ تو بہرحال تو اب حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مجھے جو ہے بچوں اور عورتوں پر چھوڑے جا رہے ہیں، یہ آپ کا انداز کیا تھا؟ یا آپ کا انداز محبت والا تھا، یا آپ کا انداز ناز والا تھا، اس لیے کہ علی کو مصطفیٰ نے پالا ہے، علی وہ ہے جو دامن مصطفیٰ میں پل کر بڑا ہوا ہے۔ تو پھر یہ بیٹے ہی کو مماثلت کا حق تو حاصل ہے، مثل بیٹے کو، کہ وہی تو اپنے باپ سے ناز کرے، بیٹے کا ہی تو حق ہے نا، اور پھر داماد تو ہے ہی۔ چنانچہ کہا آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر چھوڑے جا رہے ہیں۔ یہ جملہ کیا ہے؟ دراصل یہ ہے کہ چونکہ حضرت علی جو ہے شجاع، عظیم شجاع ہے، بہادر ہے، میدان جنگ کے شہسوار ہے، تو یہ یہاں کا رکنا، ان کا یہاں کام گویا یہ تھا، میرا کام تو آقا وہاں ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں اے علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، یعنی حضرت موسیٰ جب طور پر گئے تو ہارون کو قوم کے پاس چھوڑا تھا، نائب بنا کر گئے تھے، تو گویا ہے علی تم بھی میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے، تم بھی میرے لیے ایسے ہو۔ لیکن اس کے بعد حضور نے وہ بات بھی فرما دی، فرمایا انا خاتم النبیین، فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ نے یہ بھی فرما دیا، یعنی جہاں حضرت مولا علی کو فرمایا تم میرے نائب ہو، تم میرے خلیفہ ہو، تم امیر ہو، تم حاکم ہو، لیکن یہ بھی فرما دیا اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو پتا چلا کہ جب ایسے جلیل القدر شخصیات ہیں حضور کے صحابہ و اہل بیت میں، یہاں تک کہ دیگر صحابہ کے بارے میں بھی فرما دیا، تو پھر یہ ایسے مقام رکھنے والے ان کو نائب و امیر فرمایا، اپنے خلفاء میں سے فرمایا، تو پھر آج کا اگر کوئی شخص اٹھ کر حضور کے برابر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میں محمد مصطفیٰ کے جیسا ہوں، نعوذ باللہ، کتابوں میں بھی لکھ دیا ہے، تقریروں میں بھی کہہ دیا ہے، حضور کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش شروع سے ہوتی رہی ہے، عدل سے ہوتی رہی ہے، صبح قیامت تک ہوگی۔ اب ہمارا کام ہے پہچاننا کون اپنا ہے کون پرایا ہے، اس لیے اب یہی وہ میزان ہوگا، یہی وہ ترازو ہوگا، اس کی بولی سے پہچانا جائے گا۔ جو کہے گا مصطفیٰ ایک ہمارے جیسے انسان ہے، پتا چل جائے کہ
یہ ہمارا نہیں ہے، یہ دھوکہ دینے والا ہے، یہ دوزخ میں لے جانے والا ہے، یہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو پہچانے، ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرے جو یہ کہتا ہو محمد مصطفیٰ کچھ کمال نہیں رکھنے والے، یہ ایک عام سے انسان ہے، نعوذ باللہ۔ میں جملے اپنے سینے پر پتھر رکھ کر عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ آج وہ دور آ گیا ہے کہ عوام علماء سے رجوع نہیں ہوتی، مسائل کو حل نہیں کرواتی، بلکہ جس کے ساتھ فائدہ ملتا ہے دنیا کا ہم آج اس کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ لیکن دین کی بات آتی ہے تو ایسی باتیں جو ہمارے کانوں میں گھولی جا رہی ہیں، ہمارے کانوں کے ذریعے دل و دماغ میں بٹھائی جا رہی ہے، ایسے لوگوں سے حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ یہی وہ الفاظ ہے جس سے گستاخی کا باب کھلتا ہے، یہی وہ باتیں ہیں جس سے دوزخ کا دروازہ کھل جاتا ہے، یہاں سے انسان گناہ کرتا جاتا ہے۔ آخر میں ایک بات عرض کر اپنی بات کو ختم کروں، منافق جس کو کہا گیا، علماء کرام فرماتے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنے بڑوں کی عزت و احترام کو چھوڑ دیتا ہے۔ منافق جو بنتا ہے نا ایسے نہیں بن جاتا، فرمایا بڑوں کی اپنے سے بڑوں کا احترام چھوڑ دیتا ہے، تکبر گناہ ہر چیز اس کے اندر پیدا ہو، یہاں تک کہ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنے لگتا۔ تو حاضرین کرام پھر یہاں تک نہیں رکتی بات، فرمایا گیا پھر اپنے آپ کو مثل عیسیٰ طرح طرح کہنے لگتا ہے، یہاں تک کہ پھر جو یہ منافق جو درجے پر نہیں رہتا، حتیٰ کہ پھر نبوت کا ہر چیز کا دعویٰ کرنے لگتا ہے۔ تو منافق کے رستے سے دعوے سے ہوتے ہوتے کہاں پہنچتا ہے انسان؟ کذاب و دجال کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو بہرحال ایسے دعوے دار نبوت رسالت کا کرنے والے آتے رہے، حضور نے فرمایا 30 ہوں گے، فرمایا ابھی گنتی پوری نہیں ہوئی، قیامت تک ابھی وقت ہے، جب تک آنے والے ہیں دعوے کرتے رہیں گے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم ایمان پر مستحکم اور مضبوط رہیں، اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان یقین رکھیں، اور ایسے لوگوں سے دوری اختیار کریں جو اس طرح کی باتیں ختم نبوت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جو حضور کی عظمت کو گھٹانے کی بات کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے دوری اختیار کریں۔ ہو سکے تو ان کو دین کی بات کو صحیح سمجھائے، ان تک دین کی بات کو صحیح پہنچائے، اور ہمارے درمیان اپنے دوست و احباب رشتہ داروں کو اللہ اس کے رسول کی محبت کا پیغام دیتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کی دعاؤں کو التجاؤں کو قبول عطا فرمائیں، ہم تمام کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائیں، ہم کو ہماری نسلوں کو صبح قیامت تک آنے والی نسلوں کو پروردگار تعالی ایمان جیسی عظیم دولت پر قائم و دائم فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، کچھ رہے یا نہ رہے نزا کے وقت ایمان سلامت رہے، روح جب تن سے جدا ہو سامنے خیر الورا ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی سلم خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔